بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد افلح من تزکا۔ ترجمہ: بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا۔ بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں لفظ تزکا کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا ہے۔ اس صورت میں اس آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت زکوٰۃ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس آیت کے زکوٰۃ سے متعلق ہونے پر اشکال ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے جبکہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ کا مطلب، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ کا مطلب دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کرنا ہے۔ دل کی صفائی یا وہبی ہے یا کسبی یا عطائی۔ وہبی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے، کسبی اپنے اعمال سے، جبکہ عطائی کسی کی نظر سے۔ جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کر دیتی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ ترجمہ: اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اور اس نے نماز شروع کرنے کی تکبیر کہہ کر 5 نمازیں پڑھیں۔ اس آیت سے نماز شروع کرنے کی تکبیر ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے نماز شروع کرنا جائز ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا، اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا، اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ترجمہ: بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا۔ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے۔ اور اے لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے۔ بے شک پاکی حاصل کرنے والوں کے کامیاب ہونے اور آخرت کے بہتر ہونے کی بات قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات تمام صحیفوں میں موجود ہے، اور انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا کھانا پینا، عورتیں، دنیا کی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئیں، جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لیے جو چیز ہمیں جلد مل رہی ہے ہم اسے پسند کرنے لگ گئے، اور جو بعد میں ملے گی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھلا دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں، رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور آخرت میں جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جبکہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی دنیا بہتر بنانے میں ایسی مصروف ہے کہ اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو
تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ ترجمہ، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ لہٰذا اے بندے، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی فانی نعمتوں اور بہت جلد ختم ہو جانے والی لذتوں میں کھونے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہاں کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیا کی نعمتوں سے افضل ہیں، اور ان کے حصول میں کوئی تکلیف و مشقت نہ ہوگی، اور استعمال میں کوئی بیماری وغیرہ نہ ہوگی، اور باقی رہنے والی اس طرح ہیں کہ کبھی فنا نہ ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔